لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بڑے لوگ گھر کی ملازماؤں سے شادیاں کیسے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ نہ تو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اور نہ خاندانی لحاظ سے ان کے برابر ہوتی ہیں، لیکن ایسی انہونی ہوتی رہتی ہیں۔ میری کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے، جسے سن کر آپ ایک دفعہ تو ضرور حیران ہوگے۔ ہم رحیم یار خاں کے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ والد کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ بڑی بہن کی شادی ملک صاحب نے اپنے بھتیجے سے کر دی، جبکہ اس کی عمر اس وقت صرف 15 سال تھی۔ اس بیچاری کو ایک جواری کے پلے باندھ دیا گیا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں آج بھی غربت عام ہے اور وہاں جوئے کی لت بھی عام ہے۔ اکثر مرد نکمے ہوتے ہیں، سارا دن ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، یہاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں، جبکہ عورتیں محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے کچھ عزیز تو بھیک بھی مانگتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے رشتہ دار روزی روٹی کی تلاش میں بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ میری خالہ کا خاندان لاہور گیا تو ان کو محنت مزدوری کے عوض اچھے پیسے ملنے لگے۔ خالہ کی 4 بیٹیاں تھیں، وہ ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں گھریلو کام کاج کرنے لگی۔ ایک بیٹا رکشہ ڈرائیور تھا اور دوسرا درزی کی دکان پر بیٹھ گیا، جبکہ خالو چوکیداری کرنے لگے۔ جب گھر کا ہر فرد کمانے لگے تو مفلسی کو بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جب خالہ اور ان کے گھر والے آتے تو ان کے ٹھاٹ دیکھنے لائق ہوتے۔ وہ سب اچھے کپڑے اور حلیے سے خوشحال گھر کے افراد نظر آتے۔ پڑوسی رشتہ داروں کی نگاہوں میں بھی عزت ملنے لگی۔ ادھر ہمارے گھر 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ خالہ جب ہمارے حال دیکھتی تو امی کی ہمت بند آتی کہ میرے ساتھ تم بھی لاہور چلو، وہاں کوٹھیوں میں کام مل جاتا ہے، تنخواہ بھی اچھی خاصی ہے، تمہاری گاؤں میں نہ کوئی زمین ہے اور نہ روزی کا ذریعہ کشادہ ہے، پھر ویسے بھی یہاں کیا رکھا ہے، بھوک اور لاچاری کی سوا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اما نے ابا سے ذکر کیا، وہ بولے میں تو اپنی مٹی میں ہی دفن رہوں گا، پردیس کے دھکے کھانے کیوں جاؤں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور ہاں مجھے ہر مہینے 5-7 ہزار روپے بھجوا دیا کرنا تاکہ میں یہاں پر اپنا گزارا کر سکوں، تمہارے جانے کے بعد مجھے یہاں بھیک نہ مانگنا پڑے۔ یہ سودا اگرچہ مہنگا تھا پر ماں کو مہنگا نہ لگا، بدلے میں شہر جا کر کمانے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ مجھے چھوٹے بھائی کو لے کر خالہ کے ساتھ لاہور آ گئی۔ وہ یہاں بڑے بڑے بنگلے کوٹھیوں سے قریب ایک کچی بستی میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ کچھ دن ہمیں خالہ کے ساتھ رہنا پڑا۔ ان کی ایک بیٹی میری ہم عمر تھی جو قریبی اسکول میں پڑھنے جاتی تھی۔ وہ 5ویں کلاس میں تھی۔ مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے ضد کی کہ میں نبیلہ کے ساتھ اسکول جاؤں گی۔ خالہ نے ماں سے کہا اسکول کی فیس معمولی سی ہے، جب تک کوئی کام نہیں ملتا اسے اسکول میں داخل کروا دو، 4 جماعتیں پڑھ لے گی تو تمہیں دعا دے گی۔ یوں انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ والدہ کا خیال تھا کہ میں ان کے ساتھ کوٹھیوں میں جا کر ان کا ہاتھ بٹاؤں گی، کیونکہ والد اور بڑے بھائی کو ہر مہینے گاؤں رقم بھجوانے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور یہاں ہمارے پلے کچھ نہیں تھا، جبکہ غربت تھی کہ بے تحاشا امڑتی چلی آتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں اس بپری ہوئی ڈائن سے نپٹنے میں بے بس نظر آتی تھی۔ جلدی ہی خالہ کے طفیل سے ماں کو کام مل گیا تھا۔ 3 گھروں میں جھاڑو پونچھا لگاتی، ایک گھر میں روٹی پکانے جاتی تو ہمیں ان کوٹھی والوں کا بچا کچا کھانا مل جاتا۔ چند گھروں کے برتن کپڑے دھو کر وہ شام ڈھلے تھکی آ رہی آتی، ہمارے لیے کبھی باسی تو کبھی تازہ کھانا لے کر آتی تھی، تو ہم تینوں پیٹ بھر لیتے تھے۔ اس علاقے کے مکین خوشحال تھے۔ یہاں پر کام والے کو ماسیاں کہا جاتا تھا۔ انہیں محنت کا معاوضہ اچھا دیتے۔ والدہ بھی 15 سے 20 ہزار روپے کما لیتی۔ یہ کڑا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دوں، مگر مجھ پر تو پڑھائی کا بوجھ سوار تھا۔ اسکول سے لوٹتی تو کھانا کھاتی یا نہ کھاتی، مگر اس گھر میں فوراً سے جانا پڑتا جہاں ماں کام کر رہی ہوتی۔ وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی تو میں برتن دھو دیتی، کپڑے ہم مل کر دھو لیتی تھی۔ میں نے ماں کا ساتھ دیا اور پڑھائی بھی جاری رکھی۔ میں اسکول بھی روزانہ جاتی۔ اب میٹرک میں پہنچ کی وہاں میری ایک سہیلی بن گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی، اس کا نام زویا تھا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات بتا دیے۔ وہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے بھائی کی شادی میں گئی تو وہاں اس کی ممانی نے مجھے دیکھا اور کہا اگر تم اسکول کے بعد میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ تو میں تمہیں فیس دوں گی، اور فیس بھی اچھی خاصی دوں گی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی کہ لوگوں کے گھروں کے جھوٹے برتن دھونے سے تو ٹیوشن پڑھانا اچھا تھا۔ اس خاتون کا نام تو بیگم شبانہ تھا، مگر وہاں پر سبھی لوگ انہیں ملک صاحب کی بیگم کہہ رہے تھے۔ مکان زیادہ دور نہیں تھا۔ ماں نے بھی مجھے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ اب میں روز ان کے گھر شام کو 4 بجے جانے لگی۔ ان کے 3 بچے تھے جو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے۔ ان کی اردو کمزور تھی، انہیں میں اردو اور اسلامیات پڑھانے لگی۔ ان دنوں میری عمر 17 سال تھی۔ رنگ تو میرا بچپن سے ہی گورا چٹا تھا۔ میں خوبصورت تھی کہ لوگ میری صورت تکتے رہتے۔ قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ بیگم شبانہ کے گھر میں ان کے شوہر و بچوں کے علاوہ سوائے نوکر کے اور کوئی نہیں تھا۔ ملک صاحب بہت باوقار اور سنجیدہ قسم کے آدمی تھے۔ وہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔
میرا تعلق صرف ان کی بیگم اور بچوں سے تھا۔ بچے بھی سلجھے ہوئے تھے، مجھ سے بدتمیزی سے بات نہیں کرتے تھے، اور جو میں سبق دیتی وہ جلدی سے یاد کر لیتے۔ اگر کبھی بیگم شبانہ گھر پر نہ ہوتی تو ملک صاحب کا ملازم گیٹ پر یہ کہہ کر مجھے واپس بھیج دیتا کہ بیگم صاحبہ اور بچے آج گھر پر موجود نہیں ہیں، آپ کل آ جائیے گا۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوتی تو انہی کے گھر بیٹھ جاتی، کیونکہ امی جان جب کام سے فارغ ہوتی تو مجھے ان کے گھر سے واپسی میں ساتھ لے لیتی۔ رفتہ رفتہ ہم ماں بیٹیاں بیگم صاحبہ سے منوس ہوتی گئی۔ وہ بہت اچھی فطرت اور رحم دل خاتون تھی۔ وہ ہماری مالی امداد بھی کر دیا کرتی۔ ان سے ہمارے گھرانے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی۔ یوں ماں بیٹی اس گھرانے کی شدائی اور گرویدہ ہو گئے۔ جب اپنی بیگم کے ذریعے ملک صاحب کو ہمارے حالات کا علم ہوا تو انسانی ہمدردی کے تحت تو میری ماں کو مکان کے کرائے کی مد میں علیحدہ سے رقم دینے لگے۔ خالہ کا مکان ان کے کنبے کے حساب سے چھوٹا پڑتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنا علیحدہ ٹھکانہ لینا پڑا تھا، مگر ایک مکان کا کرایہ بھی یہاں 9,000 سے کم نہیں تھا۔ ملک صاحب کی مالی مدد سے ہمارے دن پھر گئے اور والدہ کی محنت مزدوری کی رقم کرائے میں جانے کی بجائے اب ہمارے کام آنے لگی۔ اب ہمارے دن پھرتے جا رہے تھے۔ ہم اچھا کھاتے اور اچھا پہننے کے لائق ہو گئے۔ پنکھا اور ایک پرانا ٹی وی بھی خرید دیا۔ گھریلو ضرورت کی انتہائی ضروری اشیاء بھی ہم نے خرید لی۔ دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ ایک دن میری سہیلی زویا ہمارے گھر آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم میرے ماموں کے گھر میں کچھ دن کام کرے گی؟ میری ممانی 4 مہینے کے لیے اپنے میکے چلی گئی ہیں۔ بچے گرمیوں کی چھٹیاں اپنے نانا نانی کے گھر گزاریں گے۔ ماموں گھر میں اکیلے ہیں۔ تم اور تمہاری والدہ کو بلایا، جب تک وہ واپس نہیں آتی تم ان کا خیال رکھ لینا۔ پہلے بھی تم پر بہت احسانات تھے۔ ہم نے والدہ کو بتایا اور اگلے دن سے ہم بیگم شبانہ کی کوٹھی پر کام پر جانے لگے۔ 2 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ ملک صاحب کی بیگم بچوں کے ساتھ لوٹ کر آ گئی۔ ان کے ساتھ ان کی پرانی ملازمہ موجود تھی جو اسلام آباد سے آئی تھی، لہٰذا اب ان کو والدہ کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بھی میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، میں فارغ نہیں تھی۔ تب بیگم شبانہ نے کہا کہ تم کبھی کبھار آ جایا کرو، کچھ کام رہ جاتے ہیں۔ جو تم سے کر لیا کروں گی۔ مجھے بیگم کے پاس کے 15 دن ہو چکے تھے کہ ایک دن میری سہیلی آئی اور بولی، ماموں تمہیں بلوا رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ مذاق کر رہی ہے، تبھی وضاحت چاہی، ماموں یا ممانی نے بلایا ہے؟ ماموں نے بلایا ہے، ممانی تو اسپتال میں داخل ہے، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ خیر مجھے جانا پڑا۔ پہلی بار میری ملک صاحب سے براہ راست گفتگو ہوئی، اور کبھی اپنے کپڑے استری کرواتے مجھ سے اور اپنی پسند کا کھانا بھی پکواتے۔ بیگم کی آبائی شہر والی ملازمہ غلام بی بی ان کے ساتھ تال میل میں رہتی تھی اور گھر کا بستر خواہ مجھے ہی سنبھالنا پڑتا۔ بیگم تقریباً 1 مہینے ہسپتال میں رہی۔ اس دوران میں ملک صاحب بچوں کے پاس صبح سے شام تک ان کے یہاں ہوتے تھے۔ والدہ نے کئی اور گھروں کے کام پکڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ مجھے تنہا شبانہ بیگم کے گھر بھیج دیتی کہ دیکھا بالا گھرانہ تھا اور ان لوگوں پر والدہ کو پورا اعتماد تھا۔ بے شک ملک صاحب نے کبھی ٹھیس نہیں پہنچایا تھا، لیکن جب میرے امتحان ختم ہوئے ایک دن ملک صاحب کی بہن ہمارے گھر آئی۔ ایک امیر زادی کو اپنے غریب کھانے پر دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ آخر ان کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ والدہ جلدی سے بازار گئی اور ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آئی۔ اتنی دیر میں نے ان کے لیے چائے بنا لی، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ بیماری کی وجہ سے بیگم شبانہ میکے چلی گئی تھی، لہٰذا ملک صاحب کو ہماری ضرورت درپیش آئی۔ ملک صاحب چاہتے تھے کہ میں اور میری والدہ دن رات ان کے گھر میں رہیں اور گھر کی دیکھ بھال کریں۔ امی نے کہا ان کے گھر تمام وقت کے لیے نہیں ٹھہر سکتی، ورنہ باقی کے 4-5 گھروں کا کام چھوٹ جائے گا، تو گزارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نہیں آ سکتی تو اپنی بیٹی رابعہ کو بھیج دو۔ ملک صاحب نے کہا کہ لیکن ایسے مناسب نہیں ہے، ایک گھر میں یہ رات دن کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ تبھی ملک صاحب کی بہن بولی کہ اس کا بھی حل ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی ملک صاحب سے کر دو۔ ملک صاحب بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میری ماں سکتے میں آ گئی۔ آپ ہم غریبوں سے مذاق کر رہی ہیں؟ الحمدللہ ہم غریبوں میں ایسی کیا خوبی ہے جو دولت مند شخص میری بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے جبکہ ان کی بیوی اور بچے موجود ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ بابی شبانہ کو ڈاکٹروں نے ایک ایسی بیماری بتائی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ آپ بات سمجھ میں آئی۔ ان کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مناسب خاتون چاہیے تھی، اور ایسی خاتون ان کو اپنے ہم پلہ گھرانے سے بھی مل سکتی تھی، جبکہ غربت ہمارے گھر کی رانی تھی۔ ایسے میں کب کوئی دولت مند غریب کو گھاس ڈالتا ہے؟ ملک صاحب اتنے بوڑھے نہیں تھے کہ کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا۔ والدہ نے کہا ہے کہ بیگم شبانہ ایک اچھی خاتون ہے، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں ملک صاحب کو دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی جب تک میں ان کی بیگم سے نہ پوچھ لوں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ خاتون چلی گئی۔ 15 دن بعد وہ پھر آئی اور کہا کہ بھائی جان بہت بیمار ہے اور ان کے بچوں کی حالت بری ہے، ایک بار آ کر خود دیکھ جائے۔ لہٰذا میں اور والدہ ملک صاحب کو دیکھنے گئے۔ وہ واقعی بیمار تھے۔ ان کی بہن اپنا گھر چھوڑ کر ان کا ساتھ دے رہی تھی۔
والدہ نے کہا کہ آپ یہاں موجود ہے تو رابعہ آ کر ہاتھ بٹا دے۔ ان کے گھر گئی تو ملک صاحب کی طبیعت اچھی تھی، مجھے دیکھا تو خوش ہوئے۔ اخلاق اور تہذیب تو اس گھرانے کی باندھی تھی۔ وہ بولے رابعہ کم از کم تم ایک دن بعد تو بچوں کو دیکھنے آ جایا کرو اور بے خوف ہو کر آیا کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوتا تو رشتے کا پیغام اپنی بہن کے ہاتھ نہ بھجواتا، تو رشتہ منظور نہ سہی، میرا اس برے وقت میں ساتھ تو دے سکتی ہو۔ میں نے ان کی تکلیف کو اپنے دل میں درد کی طرح محسوس کیا مگر خاموش رہی۔ ملک صاحب با اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھے۔ میں ان کے گھر جتنا وقت رہتی ہوں انہوں نے کبھی میرے ساتھ غیر اخلاقی بات نہیں کی، ہمیشہ شرم لحاظ کی پاسداری قائم رکھی۔ ان کی بیگم آ گئی، ان کی صحت اب قدرے بہتر تھی۔ میں 4 سال ان کے گھر جاتی رہی۔ ملک صاحب نے اس کے بعد بھی مجھ سے کلام نہیں کیا، البتہ مجھے دیکھ کر احترام میں وہ کرسیاں صوفے پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو اٹھ کھڑے ہوتے۔ مگر کچھ عرصے بعد ان کی بیگم ایک بار پھر بیمار پڑ گئی اور میں آگے چلی گئی تو ان کی بہن اور بھابھی دوبارہ رشتے کے لیے میری والدہ کے پاس آئی۔ شاید ملک صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بیگم شدید بیمار ہے اور بچے کو رابعہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا بھی اسی غربت میں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان کی بیوی سے مجھے کوئی حسد نہیں تھا، بس یہ نصیب کی بات تھی کہ وہ شدید بیمار تھی اور انہوں نے خود ہی ملک صاحب کو دوسری شادی کی اجازت دے دی۔ بیگم صاحبہ چاہتی تھی کہ ملک صاحب دوسری شادی کر لے تاکہ ان کے بچوں کی پرورش اور تربیت ٹھیک سے ہو سکے، اور میں ملک صاحب کو اپنے بچوں کے لیے موزوں لگی، جبکہ اس دولت مند شخص سے ہماری غربت دور ہو سکتی تھی۔ ایک دن میری ماں کو کسی نے بتایا کہ ملک صاحب کی بیوی کا اسلام آباد میں انتقال ہو گیا، وہ سب وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے گھر گئے، وہاں گیٹ پر تالا لگا تھا۔ پورے 15 دن بعد واپس لوٹے، چوکیدار کو بھیج کر امی کو بلوایا اور کہا کہ میری شریک حیات وفات پا چکی ہیں، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ مجھے جواب چاہیے۔ والدہ بولی کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ اماں دراصل ابا کی رضا کے بنا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے خالہ اور ماموں کو گاؤں بھیجا کہ وہ ابا کو راضی کرے۔ پہلے تو وہ راضی نہ ہوئے، پھر پیسے کی لالچ میں ہاں کر دی، جو میرا نکاح ملک صاحب سے ہو گیا۔ لوگوں نے بہت باتیں بنائی کہ ملک صاحب کی مت ماری گئی، عشق نے اندھا کر دیا، جو ایک ماسی کی بیٹی تھی شادی کر لی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے ملنا جلنا ختم کر دیا، مگر ملک صاحب نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ کہتے تھے غریب لوگ ضرور ہیں مگر محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، یہ لوگ اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے۔ میں نے ایک غریب مگر شریف لڑکی سے شادی کی ہے تو کیا جرم کیا ہے؟ لڑکی پڑھی لکھی ہے، میرے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکتی ہے، گھر سنبھالتی ہے اور خدمت گزار ہے، مجھے ذہنی سکون دیتی ہے، اور میری مرحومہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ اور اب مجھے کیا چاہیے؟ میں ملک صاحب کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت اور زندگی کا ہر سکھ دیا، ہر خوشی دی، بدلے میں ان کے بچوں کو سگی ماں جیسا پیار دیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔